बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार बेर। नाज़रीन, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग स्कीम को हतमी शक्ल दे दी थी। अब तो आखिरी जो तैयारियां हैं वो जारी हैं और मामलात पोलिंग डे की तरफ जा रहे हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेते हैं कि हल्का NA 58 और PP 20 पर कुल वोटर्स कितने हैं, इसकी कितनी आबादी है और क्या अहवाल रहा है, इस वक्त कौन उम्मीदवार है, गुज़श्ता से पेवस्ता सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हल्का NA 58 का जिक्र करते हैं। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। अगर हम कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो 5,98,008 वोट हैं इस हल्के में, जो टोटल तादाद है रजिस्टर्ड वोटर की। और अगर हम बात करें मर्द वोटर हज़रात की तो उनकी तादाद 3,04,600 बनती है। इसी तरह ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,93,600 है। इसी तरह इन वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर जाना है, वहाँ पर वोट पोल करने हैं, तो उसके लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं, इस हवाले से अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो कुल पोलिंग स्टेशन 458 वो कायम किए गए हैं इस पूरे हल्का NA 58 के लिए, जिसमें ख़वातीन वोटर्स के लिए 129 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मर्द वोटर्स के लिए भी 129 पोलिंग स्टेशन वो बनाए गए हैं और मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 198 है। 458 टोटल ये पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर कुल जो रजिस्टर्ड वोट है 5,98,008 जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 2018 में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार ज़ुल्फ़िकार खान दुल्ला ने कामयाबी समेटी थी। उन्होंने 1,55,820 वोट हासिल किए थे और रनर अप की पोजीशन पर मौजूद थे। रनर थे मेजर ताहिर इकबाल, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था और अब भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा है। उन्होंने वोट हासिल किए थे 1,30,821। अच्छा ये मुकाबला हुआ था, लेकिन भारत सरदार ज़ुल्फ़िकार खान दुल्ला आखिरी वक्त में आगे निकल गए और उन्होंने ये मैदान मार लिया। इस वक्त की अगर बात करें तो यही सारी सूरत हाल है। आप जिस तरह अंदाज़ा कर रहे हैं कि जो मर्द वोटर्स हैं और ख़वातीन वोटर्स हैं, इनकी तादाद में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन ये बराबर ही हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ा बहुत मर्द वोटर्स हज़रात की तादाद कुछ ज़्यादा है, लेकिन ख़वातीन वोटर्स भी किसी से कम नहीं है। यही वजह है कि जो जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने इस बार ख़ास तौर पर तवज्जो दी है ख़वातीन वोटर्स की तरफ, और इसकी दो वजूहत है। एक बड़ी वजह यह है कि ख़वातीन बड़ी तादाद में वोट पोल करने आती नहीं है। बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो वोट ज़रा कम पोल करती है निस्बतन मर्दों के या नौजवान जो नौजवान हैं उनकी निस्बत। तो इस दफ़ा इस तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने बाकायदा विंग कायम किए हैं। इससे पहले हम देखते थे कि सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन हुआ करती थी, लेकिन इस बार ख़वातीन के रिकॉर्ड जलसे भी हुए हैं। मुतअद्दिद कस्बात में, शहर के अंदर, मुख्तलिफ वार्ड, यूनियन काउंसिल में ख़वातीन के जलसे हुए हैं। इस वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार ये ख़वातीन वोटर बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी किसी को भी जितवाने और हरवाने में, और ख़वातीन वोटर्स इस दफ़ा ज़्यादा तादाद में बाहर निकलेंगी। माजी के मुकाबले में इनकी तादाद वो ज़्यादा हो सकती है। 2018 के हवाले से तो हमने आपको बता दिया कि उस वक्त मर्द मैदान थे सरदार ज़ुल्फ़िकार खान दुल्ला। ज़रा जायज़ा लेते हैं कि 2013 में यहाँ क्या पोजीशन थी। 2013 के इलेक्शन में मेजर ताहिर इकबाल वो कामयाब हुए। उस वक्त भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे और 1,28,990 वोट लेकर वो कामयाब हो गए। जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार सरदार ग़ुलाम अब्बास थे, जिन्होंने 1,06,009 वोट वो हासिल किए। बड़े वोट हैं, 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करना कोई आज़ाद उम्मीदवार के लिए आसान नहीं होता। बिलखसूस हमारे जैसे जो इलाके हैं, ये जो हलके हैं, शहरी हलके, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में वोट का मिलना वो यकीनी तौर पर एक खुशाइन ही बात आप कह सकते हैं और उस शख्सियत पर एतमाद का इज़हार कह सकते हैं। तो ये एक बड़ा वोट था और उन्होंने अच्छा मुकाबला किया। लेकिन 2013 में
میجر طاہر اقبال وہ کامیاب ٹھہرے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں کہ کس طرح جو مختلف سیاسی لوگ ہیں، امیدوار ہیں، وہ کیسے پارٹیاں بدلتے آ رہے ہیں۔ یعنی ایک جگہ ان کا مقابلہ ہے اور دوسری جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حلیف ہیں، پھر آگے چل کے وہ پھر حریف ہیں۔ یہ چوہے بلی کا ایک کھیل ہوتا ہے سیاسی میدان میں، یہ چلتا رہتا ہے، یہ نہ کوئی ماضی میں رکا ہے اور نہ آگے جا کے اس نے کوئی رکنا ہے۔ اب ذکر کر لیتے ہیں جی حلقہ پی پی 20 کا، بڑا اہم حلقہ ہے اور چکوال کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حلقہ پی پی 20 پر جیت جائے وہ عمومی طور پر حلقہ این اے 58 میں بھی وہ میدان مار لے گا اور اسی کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کی کل آبادی 4,65,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ کل رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 2,76,686 ہے۔ مرد ووٹر کی تعداد 1,39,512 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 1,37,074 ہے۔ اسی طرح کل پولنگ اسٹیشن کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ 220 پولنگ اسٹیشن وہ بنائے گئے ہیں۔ یہ سارے جو ووٹرز ہیں ان کے ووٹ پول کرنے کے لیے 220 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں مردانہ جو پولنگ اسٹیشن کی تعداد ہے وہ 89 ہے، اسی طرح زنانہ پولنگ اسٹیشن کی تعداد بھی 89 ہے، جبکہ مشترکہ پولنگ اسٹیشن 62 ہے۔ یعنی یہ 220 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ حلقہ پی پی 20 کے جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں 2,76,686، ان کے لیے ہی یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب جائزہ لیتے ہیں جی 2018 میں یہاں کیا ہوا تھا۔ 2018 میں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار راجہ یاسر ہمایوں سرفراز وہ مرد میدان رہے، وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس وقت 75,809 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 75,809 ووٹ حاصل کر کے وہ کامیاب ہوئے، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری سلطان حیدر علی خان تھے اور انہوں نے 65,807 ووٹ حاصل کیے۔ اچھا مقابلہ یہ بھی تھا اور آخری وقت میں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کچھ لیڈ لے گئے اور جیت کے۔ روایتی طور پر یہ حلقہ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی رہا ہے اور یہاں سے بہت بار کامیاب ہوئے چودھری سلطان حیدر علی خان کے والد گرامی چودھری لیاقت علی خان۔ 2013 کے الیکشن میں بھی وہ بھاری اکثریت سے یہاں سے کامیاب ہوئے، 78,000 کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے اور کوئی مقابل نہیں، دور تک کے مصداق وہ بڑی لیڈ کے ساتھ انہوں نے اپنے مخالفین اور اپنے مخالف امیدواروں کو شکست دی۔ اسی طرح اسی حلقے سے چودھری سلطان حیدر علی خان بھی ضمنی الیکشن جیت چکے ہیں اور اب پھر وہ امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، جبکہ یہاں پر اب ان کا مقابلہ چودھری علی ناصر بھٹی سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو کچھ گزشتہ الیکشن کا احوال بتایا ہے، تو اب موجودہ الیکشن میں ہوتا کیا ہے۔ یعنی ایک طرف چودھری سلطان حیدر علی خان موجود ہیں، پچھلے الیکشن میں 65,000 سے زائد ووٹ لیے، اور اب ان کا مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری علی ناصر بھٹی سے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری نوشاد علی بھی میدان میں موجود ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں۔ بہت بعد میں انہوں نے الیکشن کمپین شروع کی، لیکن اس میں وہ تیزی لائے، لوگوں تک پہنچے اور اپنی حمایت میں دن بدن اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حلقہ پی پی 20 پر جمعیت علماء اسلام کے پیر عبدالشکور نقشبندی بھی موجود ہیں، انتخابی نشان ان کا کتاب ہے، وہ بھی کافی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی نے یہاں پر اشرف آصف کو میدان میں اتارا ہے، وہ ان کے امیدوار ہیں حلقہ پی پی 20 پر اور ان کا انتخابی نشان ترازو ہے۔ تو ساری جو جماعتیں ہیں، بڑی جو جماعتیں، انہوں نے تو یہاں پر اپنے کینڈیڈیٹ میدان میں اتارے ہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو تین جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس حلقے پر خاص توجہ دی ہے، کافی محنت کر رہے ہیں۔ یہ تین امیدوار یہ ٹاپ کے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مذہبی اور سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جس میں پاکستان تحریک لبیک قابل ذکر ہے، تو وہ بھی کافی ووٹ حاصل کر سکتی ہے۔ بہرحال پہلے اور دوسرے نمبر پر جس قسم کے
حالات ہیں، اس قسم کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں، تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مقابلہ اس وقت بھی تقریباً اسی انداز سے جاری ہے، اور گزشتہ احوال میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح حلقہ NA-58 کے حوالے سے بھی میں نے کچھ گزارشات کی ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں اس بار جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ تبدیلی ہے، یعنی میجر طاہر اقبال تو اپنی جماعت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، موجود ہیں، انہی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے جو مد مقابل ہیں وہ ذرا پارٹی تبدیل کر چکے ہیں۔ یعنی سردار ذوالفقار خان عبداللہ جنہوں نے 1,55,000 سے زائد ووٹ لیے تھے، وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہیں اور وہاں جی اے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو وہ مقابلے میں تو موجود ہے لیکن ان کی پارٹی تبدیل ہو چکی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ہیں وہ چودھری ایاز امیر وہ میجر طاہر اقبال کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، سردار ذوالفقار خان عبداللہ کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی بہت تبدیلیاں یہاں ضرور ہوئی ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں اس بار ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے اندازہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جو زیادہ ووٹ حاصل کرے گا، یعنی 1,55,000 سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کرنے پڑیں گے کامیابی کے لیے، تو پھر ہی یہ میدان مارا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر یہ تکونی لڑائی ہوگی، یعنی تیسری سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اگر قابل ذکر ووٹ حاصل کر لیے تو پھر معاملہ جو ہے وہ کچھ گمبھیر ہو جائے گا۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے حلقہ NA-58 اور PP-20 پر، تو وہ زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو پہنچا رہی ہے۔ اگر باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا جائے، مختلف جو پاکٹس ہیں، سیاسی پاکٹس ہیں، ووٹرز کے مختلف جو بلاک ہیں، اگر اس پر گہری نظر ڈالی جائے تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ جو دونوں امیدوار ہیں، سردار ذوالفقار خان عبداللہ اور چودھری نوشاد علی، یہ زیادہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پر، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو کس حد تک اس یلغار سے بچاتے ہیں۔ بہرحال مقابلہ انتہائی دلچسپ ہے، اور دلچسپ مقابلہ 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، لیکن 8 فروری کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ اس دن الیکشن ہوتے کس انداز سے ہیں۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں جہاں ڈر، خوف، خدشات کے سائے موجود ہیں، اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس دن کچھ انہونا ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی انہونی ہو اور کوئی ایسا کام ہو کہ جو الیکشن کو داغدار کر جائے۔ ہم امید کرتے ہیں، ہم دعاگو ہیں کہ 8 فروری کا دن انشاءاللہ پرامن رہے گا، پرامن انداز سے پولنگ ہوگی، اور پھر جو جیتے گا اس کو مبارکباد دینے کے لیے تمام جو امیدوار ہیں وہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں گے، اور اس کو واقعی ہی جو مرد میدان ہے یا جو اس کی مبارکباد بنتی ہے وہ ضرور اس کو دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔